السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام سلمان رضا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد روزے کی حالت میں اگر ہم سو جائیں تو روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، فجر کی نماز کے بعد بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور پھر فجر کی نماز کے بعد انہوں نے سحری کی نماز پڑھی اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے فوراً ہی سو جاتے ہیں پھر اٹھ رہے ہوتے ہیں 11-12 بجے، یا کچھ لوگ ظہر میں اٹھتے ہیں۔ تو دیکھیے، فجر کا جو وقت ہے نا، فجر کی نماز کے بعد سونے کے نقصانات ہیں۔ فجر کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 فرشتے آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک جماعت فرشتوں کی آسمان سے زمین کی طرف آتی ہے اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کون کس حال میں ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے جو 2 آتے ہیں وہ ہر بندے کے ساتھ رہتے ہیں۔ شام تک وہ فرشتے عصر تک رہتے ہیں، عصر کے وقت وہ فرشتے چلے جاتے ہیں، عصر کے وقت پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں جو صبح فجر تک رہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرو۔ کیونکہ جب فرشتے آئیں، فرشتوں کے آنے کا وقت ہو، تو فرشتے تم کو اللہ کے ذکر میں دیکھیں، اللہ کے ذکر میں پائیں، تاکہ وہ آتے آتے یہ نیکی لکھیں کہ ہاں، یہ بندہ جیسے ہی میں اس کے پاس آیا تو میں نے اس کو نیکی کرتا ہوا، اللہ کا ذکر کرتا ہوا پایا۔ اور عصر کے وقت تم اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد جیسے ہی وہ فرشتے جو فجر میں آئے تھے وہ جائیں گے، تمہارا نامہ اعمال لے کے جائیں کہ ہاں، یہ جو بندے کے پاس جب ہم آئے تھے تو ذکر کر رہا تھا، اب ہم جا رہے ہیں تو یہ ذکر کر رہا ہے۔ اور جو فرشتے عصر کے وقت آئیں تو وہ دیکھ لیں کہ یہ ذکر میں مشغول ہے۔ یہ فرشتے جب آسمانوں پر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود عالم الغیوب ہونے کے ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کس بندے کے پاس سے آئے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ مولا، وہ تیرا بندہ جب ہم اس کے پاس گئے تو بھی تیرے ذکر میں مشغول تھا، جب میں ان کے پاس سے آیا تو بھی وہ تیرا بندہ ذکر میں مشغول تھا۔ اور یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ دین کی بات کر رہے ہوں یا اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو ایسی محفلوں کو فرشتے ڈھونڈا کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ آسمانوں پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ تیرے بندوں کی محفل سے آ رہا ہوں جو تیرا ذکر میں مشغول تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ وہ جہنم سے ڈر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا تو نہیں۔ کہا اگر دیکھ لیں تو اور زیادہ اس سے بچنے کے لیے تیرے ذکر میں مشغول رہیں۔ اللہ فرماتا ہے کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا، وہ جنت کو مانگ رہے تھے، جنت کی طلب کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا دیکھا تو نہیں۔ کہا اگر دیکھ لیں تو کہا اور زیادہ جنت کی طلب میں لگ جائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے ان تمام سننے سنانے والوں کی بخشش فرما دی، تمام ذاکرین کی میں نے مغفرت فرما دی۔ تو یہ جو فجر کی نماز کا بعد کا جو وقت ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم وقت ہوتا ہے۔ اس میں انسان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے اور خصوصاً قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ فرشتوں کے آنے کا وقت ہوا کرتا ہے۔ اور یہ رمضان میں ہی نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی انسان کو فجر کی نماز کے بعد کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ اسی کے لیے اشراق کی فضیلت زیادہ ہے۔ آپ اشراق کی نماز کی فضیلت بہت زیادہ کیوں ہے کہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب، حج کرنے کا ثواب، مقبول عمرے کا ثواب۔ کیونکہ جب انسان فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کے اٹھے تو ظاہر ہے اتنی دیر اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر و انعام رکھا ہے۔ جتنی فائدے کی چیزیں بندوں کی، اس پر اللہ نے بہت بڑا اجر و انعام رکھا کہ دیکھو اس سے تمہارا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ روزے کی حالت میں فجر کی نماز کے بعد سونے کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ مردوں کو اکثر و بیشتر احتلام کی شکایت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ احتلام ہونے کی کثرت احتلام کی وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ کھانے، جب پیٹ بھرا ہو انسان ایسے ہی لیٹ جائے، آرام کے لیے فوراً لیٹ جائے، کھانا کھایا لیٹ گئے، تو اس کے بعد پھر اس کو احتلام ہونے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں۔ اور غلط خواب، گندے خواب آنے کے بھی بعض حکیم بتاتے ہیں کہ جو گندے خواب آتے ہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے آتے ہیں، تو اس لیے اس وقت لیٹنا بہتر نہیں ہے۔ اگر کوئی لیٹ گیا تو اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کو چاہیے، کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک نفل فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرائض کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، اور ایسے جو خاص وقت ہیں، عصر کا وقت، عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، ان میں تو خصوصاً ہمیں خصوصی طور پر قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا